اس لیے میری تمام یہاں بھائیوں سے گزارش ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آپ لوگوں کو دھمکی دی جائے کہ اگر آپ اس کو ووٹ نہیں ڈالو گے تو ہم 1947 جیسے حالات کریں گے، آپ کو چاہیے اس کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط کر دو۔ باقی فائٹ ہمارے اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں ہے، اور اس میں اگر وہ برادری کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، میں برادری کے نام پہ نہیں ووٹ مانگ رہی ہوں۔ وہ پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں، میں مفتی صاحب کے اس کام کے اوپر ووٹ مانگ رہی ہوں جہاں انہوں نے بابا غلام شاہ پادشاہ کے صدقے کی یونیورسٹی بنائی، وہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب پڑھتے ہیں۔ جہاں انہوں نے ماتا ویشنو دیوی کو بھی زمین دی، بابا غلام شاہ پادشاہ کو بھی زمین دی۔ میں اس مفتی صاحب کے جو مغل روڈ بنایا، جو راولا کوٹ روڈ کھولا، جو یہاں کوٹ ڈاڑا سب سے پہلے میں پہنچی جب ہندو مارے گئے، بلجرالا سب سے پہلے میں پہنچی جب ہمارے ہندو بھائی مارے گئے، مگر مفتی صاحب آئے، 3 سال میں امن قائم کیا، کلنگز ختم ہو گئی، تو میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ 3 سال رہے۔ یہ کہتے ہیں نا پریوار واد، پریوار واد، پریوار واد۔ مجھے بتائیے 3 سال مفتی صاحب رہے وزیر اعلیٰ، 2 سال میں رہی، تو پریوار واد کہاں سے آ گئے؟ اور اگر ہم پریوار وادی ہیں تو میرے دروازے پہ 3 مہینے بی جے پی ہاتھ جوڑے کیوں کھڑی رہی؟ ہے نا؟ یہ تو پوچھنا چاہیے نا ان سے۔ وہ پریوار واد کے جوتی راج سندھیا، جتن پرسادا، ورن گاندھی، ان کو کیوں لے رہے ہیں اپنی پارٹی میں؟ اگر ہم پریوار وادی ہیں تو مجھے تو خوشی ہے کہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے 3 سال میں اتنا کام کیا جو جموں کشمیر میں کسی کا پارٹی نے نہیں کیا تھا، تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ آپ آئے، میری بات سنی، مجھے امید ہے کہ 25 تاریخ کو آپ نکلیں گے، مجھے کامیاب کریں گے، اور انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گی، میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔ اور مجھے پتا ہے آپ کی یہاں ریلوے لائن کی ڈیمانڈ ہے، میں سنتی ہوں اس کے بارے میں، مغل روڈ پہ ٹنل بنے، آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں ٹوریزم کے لیے بہت سکوپ ہے، میں کوشش کروں گی، میں آپ کو 15 لاکھ جمع کروانے والا وعدہ نہیں کرتی، 2 کروڑ نوکریاں ہر سال ملیں گی، وہ غلط بات نہیں کروں گی، میں وہی کہوں گی جو میں کر سکتی ہوں، جو میں آپ کے علاقے میں آؤں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مجھ سے ہو جائیں گی، اور جو بڑے مدعے ہیں اس کو ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور میں آپ کی یہاں سے امیدوار ہوں اور آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ میں کل سے راجوری میں گھوم رہی اور مجھے خوشی ہے کہ ہر جگہ لوگ جو بنا مذہب برادری سے اوپر اٹھ کے، پارٹی بازی سے اوپر اٹھ کے ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں اور ہمیں ہماری مدد کرنے کا پورا یقین دلاتے ہیں۔ جموں کشمیر پورے ملک میں یہاں ہندو، مسلم، سکھ، بدھسٹ ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایسی کوئی بھی دوسری اسٹیٹ نہیں ہے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، ہماری زبانیں الگ اکٹھے ہی ہیں، تو اس لیے میں برادری کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی ہوں، میں مذہب کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی ہوں، میں پارٹی کے نام پہ بھی آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئی ہوں۔ میں آپ سے صرف جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، جو 2019 کے بعد ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں 370 ختم ہوا، جموں کشمیر میں ترقی ہے۔ مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں کیوں ہے پچھلے 5 سال میں؟ مجھے یہ بتائیے جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی پچھلے 5 سال میں سب میں دان ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے، ایک منٹ ذرا، میں پلیز بیچ میں ڈسٹرب نہ کریں، ہماری ریت باجری سے لے کے ہمارے پاور پروجیکٹ، ہمارا لیتھیم، ہمارے نیلم کی کان، سب اس وقت باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں پورے ملک میں، آپ نے سنا ہوگا جب الیکشن ہوتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ ہم آپ کو فری بجلی دیں گے، سستی بجلی دیں گے، مگر سب سے زیادہ فیس ہماری پہچان، چاہے جموں کا ڈوگرا ہو، آج آٹو والا بھی وہاں دوسری اسٹیٹ سے آتا ہے، شراب آپ لوگ پیو اور کانٹریکٹ جو ہے ٹھیکیدار باہر کے ہیں۔ آپ بتائیے کیا رکھا ہمارے پاس انہوں نے؟ ہمارے انڈسٹری کے نام پہ ہماری زمینیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو دے دی ہیں، یہ کہہ کے کہ مجھے بتائیے کتنی انڈسٹری لگی صرف زمین دینے کا کام۔ یہ کوئی مسلمان ہندو کی بات نہیں ہے۔ 370 مہاراجہ نے دیا تھا اس لیے تاکہ جموں کشمیر کو بچایا جا سکے، ہماری زمین، ہماری نوکریاں ہمارے پاس رہیں، مگر آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال سے ہم سے ہر چیز چھینی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ الیکشن بجلی تار پول کے لیے نہیں ہے،
یہ الیکشن جو ہمارے حق ہے، جو ہمارا ہے، اگر بجلی ہماری ہے تو ہمیں کیوں نہیں سستی مل رہی ہے، ہمیں کیوں نہیں مفت مل رہی ہے، ہمیں کیوں اتنی مہنگی مل رہی ہے؟ اگر ہماری پہچان ہے، میں تو ہر جگہ کہتی ہوں اپنی زبان بولو، ڈوگری کو کہتی ہوں ڈوگری بولو، گھر میں بچوں کے ساتھ انگریزی اردو مت بولو، وہ اسکول میں جا کے انگریزی اردو سیکھیں گے۔ پہاڑی کو پہاڑی بتانا چاہیے بچوں کو گھر میں، گوجری کو گوجری اور کشمیری کو کشمیری بولنی چاہیے، کیونکہ اور کہ یہ تو ہماری پہچان ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اکٹھے رہنا ہے۔ میں نے کچھ ڈر بھی دیکھا، خوف بھی دیکھا کہ ایک کمیونٹی ڈر ڈر کے میرے پاس شام کو آتی ہے، کہتی ووٹ آپ کو ڈالیں گے، مگر کیا کریں، کھل کے نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ کسی دوسری چیز کا سوال ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی۔ دوسرے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، ہمیں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ہمارے کہنے پہ ووٹ نہیں ڈالا تو 1947 جیسے حالات کریں گے۔ آپ کو یاد ہے نا 1947 میں کیا ہوا، کیسے ہمارے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی جماعت کو ایسی طاقت دی جائے کہ وہ اس قسم کے حالات پیدا کرے؟ ہمیں تو مل کے رہنا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، پر ہم کو تو اسی زمین پہ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو جو کینڈیڈیٹ جس کے لیے الیکشن ڈیفر کیا گیا، پوسٹ پون کیا گیا تاکہ دھمکیاں گھر گھر دی جائیں، تاکہ پیسہ بٹورا جائے، اس کینڈیڈیٹ کے لیے جس کی کشمیر میں ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ تمہارا بھائی جیتے گی۔ Go.